بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے حضرت عائشہ صدیقہ کی ہجرت اور ان کی رخصتی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی ہیں۔ معلوم ہوا کہ والدہ نے کچھ کہا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی زوجہ کو ٹوکا کہ وہ آئندہ عائشہ سے کچھ نہیں کہیں گی۔ رومان نے اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا، ابوبکر صحیح کہتے ہیں، تم اسے کچھ نہ کہا کرو چاہے وہ کچھ بھی کریں۔ جب مشرکین مکہ کے ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گئے تو 13 نبوی میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کر جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ایمان لائے تمام کلمہ گو مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا اور خود حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا کر حضرت ابوبکر کے ساتھ مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق مدینہ منورہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، اس وقت آپ حضرات کے گھر والے اسلام قبول کر چکے تھے اور وہ مکہ مکرمہ میں ہی موجود تھے۔ حضور نبی کریم نے مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت زید بن حارثہ کو اور حضرت ابو رافع کو مکہ مکرمہ روانہ کیا تاکہ وہ حضور نبی کریم کے اہل خانہ اور حضرت ابوبکر صدیق کے اہل خانہ کو لے کر مدینہ منورہ پہنچیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو رافع کی جگہ ان کے ہمراہ عبداللہ بن ابو بکر تھے۔ حضور نبی کریم نے انہیں 500 درہم اور 2 اعلیٰ نسل کے اونٹ بھی دیے تاکہ وہ خیر و عافیت واپس مدینہ منورہ پہنچ سکیں۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد حضرت زید بن حارث اور حضرت عبداللہ بن ابو بکر علیحدہ ہو گئے اور حضرت عبداللہ بن ابو بکر نے اپنے اہل خانہ اور حضرت زید بن حارث نے حضور نبی کریم کے اہل خانہ جن میں ام المومنین حضرت سودا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت کلثوم اور فاطمہ شامل تھیں، اور اپنی زوجہ حضرت ام ایمن اور اپنے بیٹے حضرت اسامہ کو ساتھ لیا اور مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ یہ بھی منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے رفیق خاص حضرت ابوبکر کے صدیق مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کے لیے روانہ ہونے لگے تو حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لائے ام المومنین حضرت عائشہ اور ان کی بڑی بہن حضرت اسماء نے سامان سفر باندھا۔ حضرت اسماء نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر سامان کو باندھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر بخیر و عافیت مدینہ منورہ پہنچ گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث اور حضرت عبداللہ بن عریض کو مکہ مکرمہ بھیجا، جو بخیر و عافیت حضور نبی کریم کی صاحبزادیوں حضرت سودا اور حضرت ابوبکر کی زوجہ ام رومان اور صاحبزادیوں حضرت اسماء اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نکاح کے تقریباً 3 برس بعد تک اپنے میکے میں ہی رہیں۔
جن میں سے وہ 2 برس مکہ مکرمہ میں رہیں اور تقریباً 8 ماہ مدینہ منورہ میں رہیں۔ آپ کا قیام اپنی والدہ اور اپنی بہن کے ہمراہ بنو حارثہ کے محلے میں ہوا، جہاں ابوبکر صدیق قیام پذیر تھے۔ مدینہ منورہ آمد کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیشتر صحابہ اکرام کی صحت بگڑ گئی اور وہ شدید بیمار ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی بیمار ہونے والے صحابہ میں شامل تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے بیمار والد کی دن رات بہت ہی زیادہ خدمت کی، جس کی وجہ سے ابوبکر صدیق کی طبیعت سنبھل گئی اور وہ صحت یاب ہو گئے۔ دن رات کی اس خدمت کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہو گئیں، یہاں تک کہ آپ کے سر کے بال بھی جھڑ گئے۔ جب حضرت عائشہ کی صحت کچھ بہتر ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کی کہ آپ اپنی امانت کو لے جائیں، تو حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت مہر ادا نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ رقم قرض کے طور پر دی، جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حق مہر ادا کیا، اور یوں آپ رخصت ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آ گئیں۔